السلام علیکم ناظرین حضرات، چینل کو ابھی سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، ساتھ میں بیل آئیکن ضرور دبا دیجئے تاکہ آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملتی رہے۔ ماں باپ کی دعا اولاد کے حق میں اس کا مقام جدا ہے کہ آقا کریم رؤوف الرحیم علیہ التحیۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا کہ باپ کی دعا اولاد کے حق میں وہ مقام رکھتی ہے جو نبی کی دعا امتی کے حق میں مقام رکھتی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اسی طریقے سے بہت سارے ولیوں کو ولایت بھی ملی ہے تو ماں کی دعا کے صدقے میں۔ سبحان اللہ۔ آقا کریم رؤوف الرحیم علیہ التحیۃ والتسلیم نے بیمار کی دعا کی بھی فضیلت بیان فرمائی کہ بیمار جب کسی کے لیے دعا کرتا ہے تو اس کی دعا پر فرشتے آمین کہتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ ہے وہ بھی انسان۔ سبحان اللہ۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مسافر کی دعا کے حوالے سے فرمایا کہ مسافر کی دعا اللہ عز و جل قبول فرماتا ہے۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی حج کے لیے جائے تو حاجی کے اپنے گھر پہنچنے سے پہلے وہ جس کے لیے دعا کرے اللہ اس کی دعا کو سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ اسی طریقے سے علماء کی دعا، مشائخ کی دعا، مظلوم کی دعا، یہ سب کے حوالے سے فرمایا گیا سب کی دعا کے الگ الگ مقام اور سب کی دعا کی اہمیت موجود ہے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ آج سوسائٹی کے اندر انسان کوشش کرتا ہے کہ کسی کی بھی دعا لگ جائے، کبھی ماں کی خدمت کرتا ہے کہ ان کی دعا لگ جائے، کبھی باپ کی خدمت کرتا ہے کہ ان کی دعا لگ جائے، کبھی پریشان حال کی خدمت کرتا ہے کہ اس کی دعا لگ جائے۔ اور میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ کبھی کبھی دعائیں تقدیر بدل دیا کرتی ہیں۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ صحابہ کرام علیہم الرضوان میں بہت سارے صحابہ ہیں، 1,00,000 سے زائد صحابہ تھے، لیکن آپ جانتے ہیں کہ رسول گرامی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے سارے صحابہ یہی کہتے فداک بے ابی انت و امی یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پر قربان اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ سبحان وسلم۔ اللہ۔ یہ سارے صحابہ کہتے، لیکن ایک خوش نصیب صحابی ایسے بھی ہیں جنہیں حضور نے کہا کہ تم پر میرے ماں باپ قربان۔ سبحان اللہ۔ وہ صحابی تھے حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ، رئیس المفسرین سید المفسرین حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما، ان کو سید المفسرین اس لیے کہتے ہیں کہ وہ چھوٹے تھے لیکن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی خدمت کرتے تھے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی خدمت سے خوش ہو کر دعا فرمائی کہ اللہ انہیں کتاب کا علم زیادہ عطا فرما۔ رب نے آقا کی دعا قبول فرمائی اور سید المفسرین کی حیثیت سے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ پوری دنیا میں مشہور۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ دعائیں بہت ضروری ہیں، جو کام محنت سے نہیں بنتا وہ دعا سے بن جاتا ہے، بے شک۔ سبحان اللہ۔ اور جو کام بد دعا سے، جو کام دشمن سے نہیں بگڑتا وہ بد دعا سے بگڑتا ہے۔ دعا کے لیے کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ انسان کسی سے کہے کہ آپ میرے لیے دعا کریں،
اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی کچھ کہے یا نہ کہے دل سے دعا نہ کرے، دونوں میں بڑا فرق ہے۔ میں نے دعا کے حوالے سے یہ سٹارٹنگ کے اندر تھوڑی سی بات محض اس لیے آپ کے سامنے کی تاکہ آپ اچھی طریقے سے سمجھ سکیں کہ دعا کا کانسیپٹ اسلام کے اندر کیا ہے اور ہماری انر فیلنگ جو ہے وہ دعا کے حوالے سے کیا ہے۔ ہم جاتے ہیں بڑے بڑوں کے پاس جاتے ہیں، آپ ہوں ہم ہوں سب جاتے ہیں، دعا میں یاد رکھنا، دعا کرنا یہ ہوتا ہے۔ اب اس وقت پوری دنیا میں مسلمانوں کی جو سچویشن ہے، آپ امریکہ میں رہتے ہیں، آپ سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے، سوشل میڈیا ہو، الیکٹرونک میڈیا ہو، پرنٹ میڈیا ہو، ماڈرن ٹیکنالوجی کی یہ جگہ ہے اور آپ جانتے ہیں کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کسی مسلمان کے لیے اس کے پیٹھ پیچھے دعا کرنے کا مقام کیا بتایا؟ سبحان اللہ۔ ایک مسلمان کہیں ہے، صرف اسلام کی بنیاد پر آپ کا اس کے ساتھ ریلیشن ہے، یا ریلیشن سے مراد کہ بھئی وہ مسلمان ہے، چاہے وہ سیریا کے ہو، عراق کے ہو، افغان نہیں کے بھی، آپ وہاں کچھ ہیلپ نہیں کر سکتے، نہیں پہنچ سکتے، کچھ نہیں کر سکتے، لیکن اگر آپ یہاں بیٹھ کر ان کے لیے دعا کریں تو اب اس دعا کا مقام کیا ہے؟ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کسی مسلمان کے لیے اس کے پیٹھ پیچھے دعا کرنا، سامنے نہیں ہے، وہ کہیں ہیں ہم کہیں ہیں، اس کے پیٹھ پیچھے دعا کرنا، اس دعا کا مقام وہی ہے جو احرام کی حالت میں میدان عرفات میں کوئی حاجی دعا کرتا یہ اس دعا کا مقام۔ کہیں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کو عبادت بتایا، کہیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کو عبادت کا مقصد بتایا۔ تو اب آپ نے یہ محسوس کر لیا کہ دعا ایک طاقتور چیز ہے۔ تو جب آرڈینری انسان کی دعا، جب اس کی یہ پوزیشن ہو تو حضرت خلیل کی دعا کی پوزیشن کیا ہے؟ حضرت خلیل کی دعا کا کیا مقام ہوگا، اور وہ بھی کب؟ جب خانہ کعبہ کی آپ تعمیر کرتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علی نبینا علیہ الصلاۃ والتسلیم خانہ کعبہ کی تعمیر کر رہے ہیں، اور جب تعمیر کعبہ کمپلیٹ ہو جاتا ہے تو کہتے ہیں ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ 4000 بیفور سرکار کی ولادت سے کم و بیش 4000 سال پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام خانہ کعبہ کی تعمیر کمپلیٹ کرتے ہیں، اور اس کے بعد رب قدیر کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں اللہ ان میں ایک عظمت والا رسول مبعوث سبحان اللہ، جو کتاب کی تلاوت کرے، لوگوں کو کتاب و حکمت کی تعلیم دے اور ان کے دلوں کو صاف کرے۔ حضرت ابراہیم علی نبینا علیہ الصلاۃ والتسلیم کبھی دعا نہیں کرتے تو بالکل نہیں کرتے، اور کبھی کرتے ہیں تو بالکل کرتے ہیں۔ انبیاء کی اپنی اپنی شان ہوتی ہے۔ ہم لوگوں کا حال یہ ہے کہ جب بہت زیادہ ٹینشن ہوتا ہے تو دعا کرتے ہیں، اور کرنا بھی چاہیے، لیکن میں جب حضرت خلیل کی پوزیشن دیکھتا ہوں تو میری عقل دنگ رہ جاتی، یا اللہ جب ان کے لیے نمرود نے نار تیار کی، آگ تیار کی گئی، اور نار نمرود جب تیار ہے اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ڈالنے کا پروگرام بن گیا، تو جبریل امین حاضر ہوتے اور کہتے ہیں حل لک حاجت یا ابراہیم، اے ابراہیم تمہاری کوئی حاجت ہے تو بتاؤ میں سپورٹ کروں۔ ارشاد فرماتے حاجت تو ہے،
لیکن تجھ سے نہیں، اللہ تجھ سے نہیں۔ تو کہا اچھا مجھ سے نہیں تو جس رب سے حاجت ہے اسی رب سے آپ کہہ دو۔ یہ دعا کے لیے ریکویسٹ کی جا رہی ہے، لیکن ناز بندگی دیکھیے کہ اس سے بھی کیوں کہوں، اس سے بھی کیوں کہوں، وہ تو جانتا ہے۔ یعنی کبھی سچویشن ایسی ہو جاتی ہے کہ خلیل مچل کر دعا نہیں کرتے، اور کبھی سچویشن ایسی ہے کہ کعبے کی تعمیر کرتے ہوئے دعا کرتے جا رہے ہیں۔ تو کعبے کی تعمیر کرتے ہوئے آپ کی دعا کی، نبی کی دعا رد نہیں ہوئی۔ اسی کے جواب میں میرے کریم نے کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم ویعلمکم الکتاب والحکمہ ویعلمکم ما لم تکونوا تعلمون، ایسے ہی ہم نے تم میں عظمت والے رسول کو بھیجا۔ سبحان اللہ۔ انہوں نے آنے کی دعا کی تھی، بھیجنے کی دعا کی تھی، تو میرے مولا نے فرمایا بھیج دیا، آ گئے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ میری بہنیں بھی موجود ہیں اور آپ سب بھی موجود ہیں، میں تھوڑا سا چاہوں گا کہ کریکشن ہمارا مینٹلیٹی تھوڑی سی چینج ہو۔ یہ ریسرچ کا دور چل رہا ہے، یہ ہر ایک چیز کے حوالے سے تحقیق کا دور چل رہا ہے۔ یہ کپڑا گرین کیسے بنا، پہلے کیسا تھا، پھر کس طریقے سے کلر اس پر چڑھا، کیسا کلر چڑھا، ہر آدمی تحقیق کر رہا ہے، یعنی تحقیق آدمی کر رہا ہے، چھوٹے سے ذرے سے لے کر ہر چیز کی تحقیق کے لیے آپ ہی کی کنٹری کے اندر ناسا ہے، جہاں سے اسپیس میں جاتے ہیں اور جا کر کے پوری تحقیق کر کے لاتے ہیں کہ وہاں کی مٹی ہے، پانی ہے، زندگی ہے، کیا ہے، تحقیق چل رہی ہے، ہر چیز کی تحقیق۔ اور جب ہم یہ سمجھ گئے کہ کوئی بھی چیز اللہ نے بے مقصد پیدا نہیں فرمائی، ہر چیز کا کوئی نہ کوئی مقصد ہے، تو یہ بھی جاننا پڑے گا کہ اللہ نے حضور کو بھیجا تو مقصد کیا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، کیوں بھیجا؟ سبحان اللہ۔ آقائے کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام سرکار کے آنے کے 4000 سال پہلے دعا کر رہے ہیں، اور مولا 4000 سال کے بعد کم و بیش حضرت مختار کائنات رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجتا ہے۔ مولا تو نے اپنے حبیب کو بھیجا کیوں ہے؟ بھئی آپ یہاں کیوں آئے ذکر رسول سننے کے لیے آئے؟ ہم کیوں آئے ذکر رسول صلی اللہ علیہ وسلم سنانے کے لیے؟ اب اسی کو سمجھیں۔ آپ میں سے بہت سارے یہاں پر ایجوکیشن کے لیے آئے ہوں گے، بہت سارے آئے ہوں گے کمانے کے لیے، اور بہت سارے یہ بھی محسوس کرتے ہوں گے بھئی یہاں کام نہیں مل رہا ہے، جاب نہیں ملے، چلو گھر پہ واپس انڈیا چلو۔ ہوتا ہے، مقصد پورا نہیں ہوتا، آدمی چلا جائے، مقصد ایک۔ تو ہمیں قرآن کی روشنی میں سمجھنا ہے کہ حضور کیوں تشریف لائے، اور سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ نے جس مقصد کے تحت بھیجا، اس مقصد کو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کس طریقے سے کمپلیٹ کیا، اور اسی مقصد کو، اسی ایم کو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ نے اپنے ذمہ لیا، صحابہ کے بعد تابعین نے، تابعین کے بعد تبع تابعین، اور ان کے بعد قیامت تک اولیاء کرام اسی مشن کو لے کر کے آگے بڑھاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ دو ہی مشن تھے، کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم ویعلمکم الکتاب والحکمہ۔ سبحان اللہ۔ دل کو صاف کرنا اور ایجوکیشن سے آراستہ کرنا۔ اسی لیے حضور نے اپنی بعثت کے دو ریزن بتائے، بعثت معلما اور بعثت لأتمم مکارم الاخلاق۔ میں ایجوکیشن دینے کے لیے آیا ہوں
اور میں اخلاق کو کیریکٹر کو کمپلیٹ کرنے کے لیے دو ریزن ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے. سبحان اللہ. آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب دعوت کا سلسلہ شروع فرمایا اپنی رسپانسبلٹی کو, جب رسول گرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلم نے پریکٹیکلی طور پر جب کام کا آغاز فرمایا, پورے حجاز کے اندر جاہلوں کی سچویشن ایسی تھی, ان پڑھوں کی سچویشن ایسی تھی کہ ٹوٹل 13 پرسنز 13 لوگ پورے حجاز کے اندر لکھنا پڑھنا چاہتے تھے. 13 لوگ. اور رسول گرامی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے 23 ایئرز دعوت و تبلیغ کے فرائض انجام دیے. 40 سال کی عمر میں آپ نے اعلان نبوت فرمایا اور اس کے بعد 23 سال حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دعوت و تبلیغ کے فرائض انجام دیے. اور آپ کو حیرت ہوگی within 23 ایئرز پورے حجاز کے اندر 1 لاکھ سے زیادہ لوگوں کے ہاتھوں میں حضور نے قلم دی. سبحان اللہ. یہ ایجوکیشنل انقلاب ہے, سبحان اللہ. یہ تعلیمی انقلاب ہے. آقا کریم رؤوف الرحیم علیہ تحیت و تسلیم جس طریقے سے ایجوکیشن دیا حضور نے, اور جیسے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے انسان تیار کیے, قیامت تک کوئی یونیورسٹی ایسے انسان تیار نہیں کر سکتی. آج ہمارے یہاں انفراسٹرکچر کی سچویشن, آدمی سوچتا ہے کہ انفراسٹرکچر ایسا ہو. آج ہم یونیورسٹیز دیکھیں, انسٹرومنٹ دیکھیں, پروفیسرز دیکھیں, لیکچرر دیکھیں, ڈگری ہولڈر دیکھیں, اور میں حیران ہوں اللہ اکبر کہ ہر مطلب جو ہے سبجیکٹ کے لیے پروفیسر الگ, لٹریچر الگ. آپ کو ڈاکٹر بننا ہے تو کالج الگ ہوگی, پروفیسرز الگ ہوں گے, لٹریچر الگ ہوگا, سلیبس الگ ہوگا. آپ کو انجینئر بننا ہے, پروفیسرز الگ ہوں گے, لیکچرر الگ ہوں گے, یونیورسٹی الگ ہوگی, سلیبس الگ ہوگا. لیکن یا اللہ ماجرا کیا ہے؟ ایک حضور اور ایک ہی کتاب. ایک حضور اور ایک ہی کتاب. کوئی صدیق اکبر بن رہا ہے, سبحان اللہ, کوئی فاروق اعظم بن رہا ہے, کوئی عثمان غنی بن رہا ہے, کوئی مولا علی بن رہا ہے, کوئی عدل میں بے لاجواب, کوئی طاقت میں لاجواب, کوئی سخاوت میں لاجواب, کوئی صداقت میں لاجواب. یہ ایک کتاب, ایک رسول, لیکن ایسے افراد تیار کیے کہ قیامت تک کوئی یونیورسٹی ایسے افراد تیار انفراسٹرکچر کی سچویشن کیا تھی؟ اللہ اللہ مٹی کی زمین ہے, کھجور کے درخت کے پتوں کی چھت ہے, اور اسی میں بیٹھ کر کے سب تعلیم حاصل کر رہے ہیں. سبحان اللہ. بک کی شکل میں قرآن شریف بھی نہیں ہے. قرآن شریف تو بہت بعد میں جمع ہوا. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد جو مختلف صحابہ کو حضور نے قرآن یاد کرا دیا تھا, اور جنہوں نے آیتیں حضور سے سن کر کے لکھ لی تھی, بعد میں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن جمع کیا, اور پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو ہے وہ فرمانے پر ایک ہی قرأت پر وہ قرآن مقدس پوری دنیا کے اندر. سبحان اللہ. دنیا میں وہی مقصد کامیاب, وہی شخص کامیاب ہوتا ہے جس کی زندگی کا کوئی ایم. میں مسلمانوں سے پوچھنا چاہتا ہوں کیا ہے کیا آپ کا؟ میں جب اپنے اسٹوڈنٹس, اپنے انسٹیٹیوٹس کے پروفیسرز, اپنے مبلغین
جب ان کے ساتھ بیٹھتا ہوں اور کبھی کبھی وہ کہتے ہیں کہ حضرت کیا بات ہے کہ آپ نے اتنے انسٹیٹیوٹ قائم کر لیے، ہم کو ایک قائم کرنا ہوتا ہے تو سوچنا پڑتا ہے۔ میں نے کہ اس میں کوئی میرے بھئی کسی نے اگر ٹارگٹ بنایا ہے کہ مجھے امریکہ جانا ہے تو ڈاکیومنٹس ہیں، پھر کس طریقے سے جا سکتے ہیں، اسٹوڈنٹ ویزا پہ جا سکتے ہیں، میرج گراؤنڈ پہ جا سکتے ہیں، کس طریقے سے جا سکتے ہیں۔ ٹارگٹ امریکہ پہنچنے کا ہے تو جیسے تیسے کر کے آدمی پہنچنے کی کوشش کرتا ہے، ٹارگٹ ہے۔ بے شک۔ اگر میں پوری دنیا کے مسلمانوں سے ایک کویسچن کروں کہ آپ کا ٹارگٹ کیا ہے، رات کو کھانا، صبح اٹھ کے نکل جانا، کوئی ٹارگٹ نہیں۔ آپ ٹارگٹ آپ کا کچھ لائف کے اندر ہوگا تو آپ اچیو کرنے کی کوشش کریں، اور جب ٹارگٹ ہی نہیں تو دو چیزیں لائف کے اندر نیسیسری ہوتی ہیں۔ ایک تو آپ کا ٹارگٹ آپ فکس کرو، اور اس ٹارگٹ کو اچیو کرنے کے لیے آپ سیکریفائس۔ سبحان اللہ۔ جب کسی انسان کی زندگی میں یہ دو چیزیں ہوں، اللہ عز و جل اسے کامیابی عطا کرے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو رب قدیر جل جلالہ نے ایجوکیشن کے لیے ذمہ داری سونپی۔ اب آپ دیکھیں کس طرح سے حضور اپنے ٹارگٹ کو اچیو کر رہے ہیں۔ دنیا میں اس کا ایگزامپل مل ہی نہیں سکتا۔ آپ سوچو، پہلی وار ہوتی، پہلی جنگ ہوتی، جنگ بدر، یہ پہلا معرکہ ہے، پہلی جنگ۔ اپروکسیمیٹلی 313 صحابہ کرام اور 1200 کے قریب کفار قریش لشکر، ان کے پاس عام زبردست صحابہ کرام علیہ رضوان کے پاس نہ سواری ہے، نہ کوئی تلوار ہے، کوئی اتنا کچھ معاملہ بھی نہیں۔ اللہ عز و جل نے فرشتوں کے ذریعے مدد فرمائی، جنگ بدر میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو کامیابی ملی، سبحان اللہ۔ اور جنگ بدر کے موقع پر کچھ کافروں کو قید کیا گیا اور وہ قیدی بن کر کے آئے۔ توجہ چاہو، ٹارگٹ، قیدی بن کر کے آئے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام علیہ الرضوان سے ایڈوائز دی کہ یہ قیدی ہیں، ان کو کیسے، اگر کوئی قیدی آزاد ہونا چاہے تو کیا کیا جائے؟ تو فدیہ مقرر کیا گیا، اتنی رقم جمع کراؤ تمہیں آزاد۔ وہ لوگ جو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب کا انکار کرتے ہیں، میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ اس موقع پر قید ہونے والوں میں سرکار کے چچا عباس بھی تھے، اسلام نہیں لائے تھے، اسلام نہیں لائے تھے، قیدی کی حیثیت سے تھے۔ ان کے لیے بھی ٹارگٹ رکھا گیا کہ بھئی یہ فدیہ ہے، آپ دیجیے، آپ کو آزاد کر دیا جائے گا۔ تو عباس کہتے ہیں میرے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں، میں کیا کروں؟ اب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں چچا عباس، میری چچی کو جو آپ سونا دے کر کے آئے اور وہ جو زمین میں دفن کر کے رکھی ہیں، کیا خیال ہے اس کے بارے میں؟ اب عباس کہتے ہیں کہ میرے اور میری بیوی کے علاوہ کسی کو معلوم نہیں تھا، اگر مکے میں سونے کو زمین کے اندر دفن کر کے آیا ہوں، اس کا علم اگر مدینے میں رہ کر ان کو ہو جاتا ہے تو یہ نبی کے علاوہ کوئی اور نہیں ہو سکتے، اور وہ کلمہ پڑھ کر کے مسلمان ہو سکتے۔ تو فدیہ سرکار نے فکس کیا کہ یہ اتنا اتنا دینا ہے۔ اب اس میں کچھ لوگ ایسے تھے جو ایجوکیٹڈ تھے، دیکھیں ٹارگٹ، ایجوکیٹڈ تھے، پیسہ نہیں تھا ان کے پاس، قیدی کی حیثیت سے کافر اریسٹ کیے گئے، لیکن ان کی سچویشن ایسی ہے کہ پیسہ نہیں ہے کہ دے کر وہ آزاد ہو سکے، لیکن ایجوکیٹڈ ہے۔ انہوں نے کہا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم آزاد ہونا چاہتے ہیں، لیکن ہمارے پاس دینے کے لیے کچھ بھی نہیں۔ آقا جانتے تھے کہ ہے یا نہیں ہے، جان لیا سرکار نے کہ نہیں ہے،
तो सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुम पढ़े लिखे हो, एजुकेटेड हो, टारगेट को देखिए। सरकार ने फरमाया तुम्हारा फिदिया इतना ही है कि तुम में जो पढ़ा लिखा है वो मेरे सहाबा को पढ़ा दो। सुभान अल्लाह, इन्हें पढ़ा दो। तुम में का एक 10 को पढ़ा दे, जब ये पढ़ लेंगे तुम्हें आजाद कर देंगे। ये है टारगेट। जब माइंड के अंदर टारगेट हो तो फिर हर जगह अचीव करने के लिए आदमी रास्ते तलाश करता है। आकाए करीम रऊफ और रहीम अलैहि तहियत व तस्लीम ने जंग के मैदान में मेहनत की, कूदे, मशक्कतें बर्दाश्त की, तकलीफें बर्दाश्त की, और उसके बाद मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसी सिचुएशन के अंदर भी टारगेट को भूले नहीं थे। मौका देखा, हुजूर ने अपने टारगेट को कंप्लीट करने की कोशिश। सुभान अल्लाह। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवान एजुकेशन। आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबाए किराम अलैहिमुर रिदवान के दिल के अंदर तालीम की इतनी तड़प पैदा फरमा दी, एजुकेशन की इतनी तड़प पैदा फरमा दी कि एक हदीस सुनने के लिए और सीखने के लिए सहाबाए किराम अलैहिमुर रिदवान एक महीने का सफर करते थे। सुभान अल्लाह, एक सुभान हदीस। अल्लाह। स्टूडेंट के लिए सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इल्म हासिल करने वाला जब घर से निकलता है तो वो अल्लाह की राह में है जब तक कि वो लौटे, और जब वो एजुकेशन हासिल करके निकलता है तो फरिश्ते अपने पर बिछा दे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। फरिश्ते अपने पर। अब यहाँ करेक्शन, पता नहीं, मैं नहीं जानता कि हम रात को क्या देखते हैं और क्या नहीं, लेकिन आकाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने क्या प्यारी बात फरमाई। रसूल आजम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जानते थे, इसलिए कि साइकोलॉजिस्ट भी थे। सुभान इस अल्लाह। बात को जहन में रखें। आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जबरदस्त साइकोलॉजिस्ट थे, उनके जैसा कोई साइकोलॉजिस्ट नहीं। सरकार जानते थे कि आदमी दिन भर काम काज करके मेहनत और मशक्कत करके धंधा हुआ नहीं हुआ, टायर्ड हो गया, थक कर घर पर आएगा तो थोड़ा सा फ्रेश होना चाहेगा, और उसके लिए एक जमाना आएगा जिसके अंदर इंसान बहुत सारी चीजें देखने के लिए, माइंड फ्रेश करने के लिए, तो सरकार ने स्पेशली उसी वक्त को टारगेट और फरमाया तुम्हें का कोई शख्स रात को कोई अच्छी बात और दीन की बात सीख करके सोए, अल्लाह अकबर। तो सरकार फरमाती उसका पूरी रात इबादत करने से बेहतर है। सुभान अल्लाह। यानी तुम रात को कोई अच्छी बात सीख करके सो, और आज क्या होता है मुझे नहीं मालूम, मैं इस पर एक्सप्लेन या कुछ इसके सिलसिले में कहना नहीं चाहता। अब रात को सरकार ने क्यों फरमाया? इसलिए कि रात को अगर कोई बात आपने अच्छी तरीके से सीख ली है तो वही अच्छी बात के असरात आपके दिलो दिमाग पर हैं, उस पर आप गौर भी करते रहेंगे, उसमें से बहुत सारी चीजें निकलती रहेंगी। यही वजह है कि एक बहुत इबादत करने वाला शख्स गालिबन इमाम शाफई के यहाँ या इमाम मालिक के यहाँ, इमाम अहमद इब्न हंबल के यहाँ, किसी इमाम के यहाँ, चारों में से उनके यहाँ वो पहुंचा, बहुत आबिद ज़ाहिद था। सोचा जरा देखूं ये रात को कितनी इबादत करते हैं, तो अल्लाह अकबर, उनके यहाँ मेहमान बन करके गया तो देखा कि वो इमाम, वो बुजुर्ग सोए और फिर तहज्जुद के लिए बेदार हुए, और फिर तहज्जुद की नमाज उन्होंने अदा फरमाई, और फिर औलाद वज़ाइफ में कुछ वक्त गुजार दिया, और वो बंदा जो उनको देखने के लिए गया था उसने पूरी रात नमाज पढ़ी। दिल में ख्याल पैदा हुआ कि यार इतने बड़े इमाम हैं, इतने बड़े बुजुर्ग हैं, बस तहज्जुद के टाइम पर उठे और चंद रकातें पढ़ ली, इनसे तो मैं बेहतर।
تو وہ سمجھ گئے. امام تھے, اللہ کے برگزیدہ بندے تھے, تو انہوں نے فرمایا فجر کی نماز کے بعد, اس نے کہا حضور جو رات میں نے دیکھا آپ اتنی عبادت کرتے ہیں. کہا ماشاءاللہ, اللہ نے مجھے توفیق دی, مجھے رات پر عبادت فرمائی. فرماتے نادان, تو نے رات بھر تو عبادت کی, اچھا ہے, لیکن تو سمجھ رہا تھا کہ میں سو رہا تھا, لیکن لیٹے لیٹے میں نے 700 مسئلوں کا حل تلاش کیا. سبحان اللہ. کتنے؟ 700 مسئلوں کا. وجہ کیا تھی؟ سوتے وقت دین کی کچھ بات پڑھ کر کے سوئے تھے, جس کی وجہ سے وہ رات کو اسی مسئلے کے حوالے سے ڈیپ میں جا رہے تھے, غور کر رہے تھے. سبحان اللہ. یہ آج ہمارا دماغ کیوں نہیں چلتا ہے؟ کیوں نہیں چلتا ہے؟ ریزن کیا ہے؟ تو میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوان, تو عرض یہ کر رہا تھا کہ رسول گرامی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایجوکیشنل انقلاب, اور میری بچیاں, بہنیں, بیٹیاں یہاں پر موجود ہیں, میں ان سے بھی کہوں گا کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ایجوکیشن کے لیے پرٹیکولر میل کو نہیں فرمایا, بوائز کو نہیں فرمایا, بلکہ ایجوکیشن بوائز, گرلز, میل, فیمیل, مسلم, مسلمان سب کے لیے ضروری ہے. اور کتنا ایجوکیشن تھا؟ میں ٹرین میں سفر کر رہا تھا, مجھ سے ایک نان مسلم نے کوشچن کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایج بہت بڑی تھی, اور انہوں نے بہت چھوٹی سی عمر کی بچی تھی حضرت عائشہ صدیقہ, ان سے سرکار نے میرج کر لی, کیا یہ مناسب لگتا ہے؟ یہ ایک آبجیکشن تھا. عام طور پر یہ آبجیکشن بہت زیادہ ہوتا ہے. میں نے کہا ایک بات آپ پہلے ذہن میں رکھیے کہ نبی کوئی بھی کام اپنی مرضی سے نہیں کرتے, جو رب کا حکم. سبحان اللہ. سبحان اللہ. بے شک. اور دوسری چیز کہ نبی کی نگاہیں حال کو نہیں دیکھتی, پریزنٹ کو نہیں دیکھتی, فیوچر کو بھی دیکھتی. میں نے کہا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی بھی ازواج تھیں, بیویاں تھیں, ان سب بیویوں کا مقام بہت طرف اعلیٰ, لیکن حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام ایجوکیشنل اتنا اونچا ہے کہ 1/4 اسلام پوری دنیا میں اگر پھیلا ہے تو وہ تنہا ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, یا رسول اللہ. سبحان اللہ. سرکار نے ان کا ٹیلنٹ دیکھا تھا, وہ جانتے تھے کہ ان کے اندر اتنی خوبیاں ہیں کہ ان کی وجہ سے اسلام پھیلے گا. اب رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے انہیں اپنے عقد میں لے کر کے ان کو اتنی تعلیم دے دی, اتنی تعلیم دے دی کہ آپ کو حیرت ہوگی کہ مفتیاں, بہت بڑے بڑے صحابہ جب کسی مسئلے میں الجھتے تھے تو ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فتویٰ طلب کرتے اور آپ فتویٰ دیا کرتے. سبحان اللہ. خیر یہی ٹاپک بہت لمبا ہے, اور اسی پر میں اگر گفتگو کروں تو وقت بہت زیادہ چاہیے. تو پہلی چیز تھی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو رب نے ٹارگٹ دے کر کے بھیجا تھا, جہالت کو ختم کرو, ایجوکیشن کو ختم کرو. دوسری چیز تھی حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا لوگوں کے دل کو پاک. سبحان اللہ. دل کو پاک کرنا, یہ بہت اہم چیز کی طرف آ جائے. ظاہر میں سے میں جو ابھی یاد کر رہا ہوں اس کو آپ بہت لائٹلی مت لیجئے گا, بہت ڈیپلی یہ بات اور بہت سمجھنے کی بات. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ظاہری اسٹرکچر کو صرف چینج کرنے کے لیے نہیں آئے تھے, آؤٹ لک کو چینج کرنے کے لیے سرکار نہیں آئے تھے. صرف آؤٹ لک کو سرکار اندر سے انسان بنانا. سبحان اللہ. اندر سے. اور میں کہتا ہوں دنیا کا کوئی ڈاکٹر ایسا نہیں جو اندر سے انسان کو چینج کر سکتا. کوئی نہیں.
अंदर से चेंज कर सके, ना कोई मेडिसिन है, ना कोई आज के दौर में डॉक्टर है। ये सिर्फ मेरे मुस्तफा की शान, अंदर से चेंज करते। मैं आपको बताऊं, किसी भी डॉक्टर के पास चले जाइए और उससे कहिए यार मैं किसी को कामयाब देख करके जेलसी का शिकार हो जाता हूँ, क्विक मेडिसिन हो तो नहीं दे सकेगा, नहीं दे सकेगा। लेकिन हुजूर के पास आओ तो अल्लाह सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अंदर से चेंज करते। सुभान अल्लाह। जेलसी अगर किसी के अंदर है तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे निकाला। और मैं आपको बहुत अहम चीज अर्ज कर रहा हूं कि मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, आज पूरी दुनिया में मुसलमानों के सिलसिले में जो ऑब्जेक्शंस और जो मुसलमानों के सिलसिले में सारे प्रॉब्लम्स हैं, उसकी बहुत सारी वजह यह है कि आउटलुक तो चेंज हो गया, अंदर से चेंज, अंदर से चेंज नहीं। और अंदर जब चेंज हो जाता है तो सिचुएशन क्या होती है, मैं आपको 2-3 एग्जांपल आपके सामने रखूंगा। अंदर की पोजीशन, दुनिया में आज इंसान को बड़ा मकाम मिल जाए, बड़ा ओहदा मिल जाए, तो उसकी सिचुएशन ये होती है कि या वो आउट ऑफ ट्रैक हो जाएगा या आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगा और उसका मिजाज पूरा चेंज हो जाएगा। सरकार ने अंदर से सहाबा को कैसा चेंज किया था, अब आप देखिए। सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु मौला तबारक व तआला अन्हु आदत करीमा थी आपकी कि जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलने घर से निकलते या जब भी अपने घर से निकलते तो आपके मोहल्ले के अंदर चंद बच्चियां थी जिनकी बकरियां थी, सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उनकी बकरियों का दूध दोह करके उन बच्चियों को दे देते थे, इसलिए कि बच्चियां छोटी थी और बकरियों का दूध दोना उनके लिए डिफिकल्ट था, तो बकरी का दूध दो करके दे देते थे। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल के बाद सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु खलीफा बन गए, अमीरुल मोमिनीन बन गए। अब जाहिर सी बात है कि इतने बड़े मनसब पर सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आ गए कि फरमाया गया अफ़ज़लुल बशर बअदल अंबिया, सारे अंबिया के बाद इंसानों में अगर कोई सबसे अफजल है तो वो सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु अन्हु। इतना ऊंचा मकाम। तो बच्चियों ने भी सोसाइटी देखी थी, माहौल देखा था कि इंसान बड़ा हो जाता है तो सोच भी बड़ी हो जाती है और चेंज हो जाता है। तो सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जब अमीरुल मोमिनीन बन गए और बनने के बाद जब निकले घर से तो बच्चियों ने उनसे कुछ कहा तो नहीं, लेकिन सहेलियां आपस में गुफ्तगू करने लगी, अब तो सिद्दीक अकबर अमीरुल मोमिनीन बन गए हैं, वो हमारी बकरी का दूध दोकर हमें कैसे देंगे। सिद्दीक अकबर रुक गए, कहा बच्चियों अमीर तो आज बना हूं, मुस्तफा का गुलाम तो पहले से मेरे लिए सबसे बड़ी सनद मुस्तफा की गुलाम, लाओ बेटियों मैं तुम्हारी बकरियों का दूध दो कर। ये अंदर का चेंज, अंदर से आदमी जब चेंज होता है तो उसकी सिचुएशन भी होती है। इसी तरीके से आप देखिए जिनके लिए रसूल गिरामी वक़ार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ये फरमाए कि मैंने सबके एहसान का बदला चुका दिया सिवाय अबू बकर के। अबू बकर के एहसान का बदला कयामत में मेरा मौला अता फरमाएगा। कितना ऊंचा मकाम होगा सिद्दीक अकबर।
رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنہیں سفر میں ساتھ رکھا، تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جن کو اپنی موجودگی میں مصلی امامت پر کھڑا کیا، کتنا اونچا مقام، کتنا اونچا مقام، لیکن اندر سے چینج تھے۔ سرکار نے حضور صدیق اکبر کو اندر سے چینج کیا تھا۔ ایک مرتبہ آپ نے درخت پر دیکھا ایک چڑیا ہے، ایک چڑیا ہے، تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کاش کہ میں کوئی چڑیا ہوتا اور مجھے کاٹ کر ذبح کر کے لوگ کھا جاتے، تاکہ قیامت میں اللہ کو حساب تو دینا نہ پڑتا، حساب تو دینا نہ پڑتا۔ یہ اندر سے جب آدمی چینج ہو نا تو سجدوں پر غرور نہیں کرتا، تلاوت پر غرور نہیں کرتا، عبادت پر غرور نہیں کرتا، نیکیوں پر غرور نہیں کرتا، اندر سے چینج ہوتا ہے تو اس کی سچویشن یہ ہوتی ہے وہ ہر حال کے اندر ڈرتا ہے کہ کہیں خداوند قدوس جل جلالہ کی سخت ترین پکڑ کے اندر نہ آئے۔ سرکار نے اندر سے چینج کیا، اندر سے چینج۔ ایک دو واقعات اور میں عرض کر کے اپنی گفتگو کو وائنڈ اپ کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ اندر سے سرکار نے چینج، مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کو اندر سے چینج کیا تھا، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اندر سے چینج کیا تھا۔ یہ سب اندر سے چینج ہوئے لوگ تھے، یہ سب اندر سے۔ آج تو پوری کوشش جو کی جاتی ہے نا، جتنی بھی تنظیمیں ہوں، جتنے بھی داعی ہوں، جتنی بھی جماعتیں ہوں، الا ماشاءاللہ کوشش صرف ظاہر کو چینج کرنے کی ہوتی ہے۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ بہت ساروں کا ظاہر تو چینج ہوتا ہے لیکن اندر کا معاملہ اتنا گڑبڑ ہوتا ہے کہ اللہ خیر فرمائے، اللہ رحم و کرم فرمائے۔ حضور اندر کو چینج کرنے کی بھی تشریف لائے، ظاہر بھی چینج کیا حضور نے، لیکن باطن پر توجہ سرکار کی زیادہ تھی۔ اس کی وجہ سب سے بڑی کیا تھی؟ ظاہر کو انسان دیکھتا ہے اور باطن کو خدا دیکھتا ہے۔ مجھے یہاں ایک بات یاد آ رہی ہے، میں سب سے چاہوں گا کہ بہت توجہ سے سنیں۔ ایک صوفی کی بات ہے، ایک صوفی کی بات ہے۔ ایک صوفی نے فرمایا کہ پروردگار اپنے بندے سے سوال پوچھتا ہے، میرے بندے تیرا باغ کون سا ہے؟ کیا پوچھتا ہے؟ تیرا باغ کون سا ہے؟ بندہ عرض کرتا ہے مولا میرا باغ جنت ہے۔ مومن کا باغ کیا ہے؟ جنت۔ مرنے کے بعد یعنی جس کا خاتمہ ایمان پر ہوا اسے اللہ کون سے باغ میں داخل کرے گا؟ ٹھیک ہے۔ اب رب سوال پوچھتا ہے، میرے بندے تیرا باغ جنت ہے نا؟ وہ کہے گا ہاں۔ بتا میرے بندے میں نے جنت میں شیطان کو رہنے دیا؟ جنت میں شیطان کو رہنے دیا؟ تیرے باغ سے میں نے شیطان کو نکال دیا تاکہ تیرے کو باغ کے اندر کوئی تکلیف نہیں۔ اب رب سوال پوچھتا ہے، میرے بندے میرا باغ کون سا ہے؟ بندہ چپ رہتا ہے۔ رب فرماتا ہے بندے میرا باغ مومنوں کا دل ہے۔ میرا باغ مومنوں کا دل ہے۔ بندے میں تجھ سے پوچھنا چاہتا ہوں، تیرے باغ سے تو میں نے شیطان کو نکال دیا، کیا تو نے بھی میرے باغ سے شیطان کو نکالا؟ کیا تو نے میرے باغ سے بھی شیطان کو نکالا؟ اسی لیے جملہ محدثین جب کتاب لکھتے ہیں تو پہلی حدیث لکھتے ہیں انما الاعمال بالنیات، عمل کا دار و مدار نیت پر ہے۔ عمل دنیا دیکھتی ہے، نیت خدا دیکھتا ہے۔ نیت خدا دیکھتا ہے۔
نیت خدا. تو میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دل کو صاف کیا. کیسا صاف کیا؟ وہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ جن کے بارے میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں میرے بعد کوئی نبی ہونا ممکن ہوتا تو وہ عمر فاروق ہوتے. سبحان اللہ. جانتے ہیں آپ کتنا دل پاک کر دیا تھا حضور نے، جن کے بارے میں حضور نے یہ بشارت دی ہو، زمین کا اپنا وزیر فرمایا ہو، وہ حضرت حذیفہ ابن یمان رضی اللہ تعالی عنہ، جو ایک جلیل القدر صحابی ہیں، جن کے پاس حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لسٹ دی تھی، نام بتائے تھے حضور نے کہ مدینے میں یہ منافق ہے. حضرت حذیفہ صرف جانتے تھے کہ مدینے میں کون کون منافق ہے، سرکار نے ان کے علاوہ کسی کو نہیں بتایا تھا، اور سب جانتے تھے کہ حذیفہ کو معلوم ہے. اسی لیے جب حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کسی کی نماز جنازہ میں شریک نہیں ہوتے تھے تو صحابہ سمجھ جاتے تھے کہ شاید یہ منافق ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. یہ پوزیشن. اب وہ فاروق اعظم جن کو رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہو کہ میرے بعد کوئی نبی ہونا ممکن ہوتا تو عمر فاروق ہوتے، وہ سیدنا فاروق اعظم سرکار کے وصال کے بعد حضرت حذیفہ کے پاس جاتے ہیں اور فرماتے حذیفہ سچ بتانا منافق کی لسٹ میں حضور نے میرا نام تو نہیں بتایا. یہ جب اندر سے آدمی چینج ہوتا ہے تو پھر اسے کوئی چیز نظر نہیں آتی. بھئی ایک چھوٹا سا سوال ہے، آپ کے پاس آنکھ ہے، یہ کون سے کلر کا کپڑا پہنے ہیں، انہوں نے چشمہ لگایا ہے، یہ کیسے بیٹھے ہیں، یہ نظر تو آئے گا، یہ نظر آئے گا کہ لیکن میری آنکھ میں کچرا چلا جائے مجھے نظر آئے گا؟ جواب دیں. مجھے آپ کا رنگ آپ کا کپڑا تو نظر آ جائے گا لیکن میری آنکھ میں کچرا چلا جائے نظر نہیں آتا. اور میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اسی لیے صوفیہ فرماتے ہیں جس طرح سے تمہاری آنکھ میں گیا ہوا کچرا تمہیں نظر نہیں آتا، ایسے ہی تمہارے عیب بھی تمہیں نظر نہیں آتے. تمہارے عیب بھی تمہیں نظر نہیں آتے، دوسروں کے عیب تو نظر آتے ہیں. کمال کی بات تو یہ ہے کہ آدمی اپنے عیب کو تلاش کرنے کی کوشش کرے، اور حضور نے صحابہ کے اندر یہی کیفیت پیدا فرما دی تھی. اندر سے وہ چینج تھی. آج ہماری پوری سوسائٹی ڈسٹروئی ہو رہی ہے، ڈسٹرب ہو رہی ہے، خاندان بکھر رہے ہیں. کبھی بیوی کہتی ہے تم یہ کرتے ہو، کبھی شوہر کہتا ہے تم یہ کرتے ہو، تو کبھی ننند کہتی ہے تم یہ کرتے ہو. سب اپنے آپ کو پاک صاف ستھرا سمجھتے ہیں اور کوئی اپنے آپ کو عیبدار سمجھتا ہی نہیں. جس دن آدمی خود کو سب کچھ سمجھنے کی بجائے خود کو کچھ بھی نہ سمجھے، سارا پرابلم سبحان اللہ. سبحان اللہ. سارا پرابلم سالو. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو اندر سے چینج کیا تھا. بھئی ایک چھوٹی سی بات ہے، ایک کنواں ہو، کنویں کے اندر کتا مر جائے اور ہمیں کنویں کو پاک کرنا ہے. ہم کنویں کے اندر کا پانی تو نکال لیتے ہیں لیکن کتا نہیں نکالتے، تو کنواں پاک کہاں سے ہوگا؟ پہلے کتا نکالو. ایسے ہی پہلے دل سے دنیا کی محبت کو نکالو، پھر دیکھنا کہ رب قدیر کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کس طریقے سے دل کے اندر رچ بس جاتی ہے.